بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ایک دن بہشت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کھجور کی شاخ رکھا ہوا تشت لائے۔ کھجور کی اس شاخ کو سنت کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا، جبکہ یہ تشت سابقہ لوگوں کی سنت کی جانب اشارہ تھا۔ علامہ مجلسی اس حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ قدریہ معتزلہ اہل سنت کا ایک فرقہ ہے جو خدا کی بہت ساری قدرت کے منکر ہیں، اور یہ بہشتی تشت اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بالکل اسی طرح کے واقعات رونما ہوں گے جو سابقہ امتوں میں پیش آئے، یعنی سابقہ امتوں میں دفاتی رجت واقع ہوئی ہے۔ جابر بن یزید جعفی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ خدا کی قسم ہم اہل بیت میں سے ایک شخصیت مرنے کے بعد 309 سال سے زیادہ حکومت فرمائیں گے۔ میں نے عرض کیا وہ کون ہوں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا حضرت قائم کی وفات کے بعد۔ سوال: میں نے عرض کیا حضرت قائم علیہ السلام اس عالم میں کتنا عرصہ رہیں گے؟ جواب: امام نے فرمایا 19 سال۔ اس کے بعد امام منصر جس کی مدد کی گئی، امام حسین اور ان کے اصحاب کے خون کا انتقام لینے کے لیے قیام فرمائیں گے۔ آپ بے دینوں کو قتل کریں گے اور اسیر فرمائیں گے یہاں تک کہ صفا قیام کرے گا۔ باب صوم، موت، برزخ، قیامت اور معاد سے متعلق سوالات۔ سوال: جابر کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس لحظے کے متعلق پوچھا جب ملک الموت انسان کے پاس آتا ہے۔ جواب: امام نے فرمایا تم نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوں، اچانک ان پر سکتہ اور خاموشی طاری ہو جاتی ہے اور ان میں سے کوئی بات نہیں کرتا۔ یہی وقت ہے کہ ملک الموت نے انہیں زیر نظر رکھا ہوتا ہے۔ سوال: محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا گیا وَقِیلَ مَنْ رَاقٍ، سورہ القیامت 75 آیت نمبر 27، اور جب کہا جائے گا کہ کیا کوئی ہے جو اس مریض کو موت سے نجات دے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا یہ جملہ فرزند آدم اس وقت کہے گا جب اس کے پاس موت آئے گی، گویا وردہ حالت احتضار میں کہے گا کیا کوئی طبیب ہے جو میری دوا کرے؟ کیا کوئی مدافع ہے جو میرا دفاع کرے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، سورہ قیامت 75 آیت 28، اسے دنیا سے فراق اور جدائی کا یقین ہو جائے گا، یعنی اپنے خاندان اور دوستوں سے جدائی کا یقین۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، سورہ القیامت آیت 29، سورہ 75، اور پیروں کی پنڈلیاں جان کنی کی سختی کے باعث لپیٹی جائیں، یعنی دنیا سے آخرت کو دیکھے گا۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، سورہ القیامت آیت نمبر 30، اس دن جب سب تیرے رب کی طرف روانہ ہوں گے، یعنی اس دن سب کا راستہ عالمین کے پروردگار کو جائے گا۔ سوال: ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا مولا موت کے وقت ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اے ابو حمزہ، تمہارے خداوند تعالیٰ اور ہمارے نزدیک تمہیں جو مقام اور منزلت حاصل ہے اس کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے، سوائے اس کے تمہاری سانس یہاں تک پہنچ جائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اپنے گلے کی طرف اشارہ فرمایا، اے ابو حمزہ کیا تمہیں خوشخبری سناؤں؟ میں نے عرض کیا قربان جاؤں، بتائیے۔
امام علیہ السلام نے فرمایا جب کسی مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فرمائیں گے کیا تم ہمیں پہچانتے ہو؟ میں اللہ کا رسول ہوں، ہمارے پاس آ جاؤ جو تمہارے آگے ہے۔ وہ اسے کہیں گے بہتر ہے جو تم دنیا میں چھوڑے جا رہے ہو اور جس چیز سے تم خوف زدہ تھے میں نے اس سے تمہیں امان دی ہے اور جس چیز کی تم کو امید ہے وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ اے روح تم اللہ، روح اور رضوان کی طرف نکل جاؤ۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح فرمائیں گے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابو حمزہ کیا چاہتے ہو کہ یہ بات تمہیں اللہ کی کتاب قرآن کریم سے دکھاؤں؟ ارشاد خداوندی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، سورہ یونس 10 آیت نمبر 63۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی غم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سوال، برید اجلی فرماتے ہیں میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اس آیت کریمہ سے کیا مراد ہے؟ اعملوا فسیر اللہ اعمالکم ورسولہ والمؤمنون، عمل کرو اور بہت جلد اللہ اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ سورہ توبہ 9 آیت نمبر 105۔ جواب، امام علیہ السلام نے فرمایا جو مومن یا کافر مرتا ہے اور اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور ہر اس ہستی کو دکھائے جاتے ہیں جس کی اطاعت اپنے بندوں پر فرض قرار دی گئی ہے۔ سوال، عبد الرحیم کثیر کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ صالح بن میثم نے ابایا اسدی سے میرے لیے ایک روایت بیان کی ہے۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا خدا کی قسم جو بھی بندہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے وہ موت کے وقت مجھے دیکھے گا اور مجھے دیکھنے سے اسے وحشت ہوگی، اور ہر وہ انسان جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ موت کے وقت مجھے دیکھے گا اور اسے میری ملاقات پسند ہوگی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔